دنیا کے اندر زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے. کوئی زمین بنجر ہوتی ہے، کوئی زمین زرخیز ہوتی ہے، کوئی زمین شور والی ہوتی ہے، کوئی زمین بھاری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ نے زمین، دل کی زمین کی مختلف قسمیں بنائی ہیں. کوئی سنگ دل ہے، کوئی پتھر دل ہے، کسی کا دل لالچی ہے، کسی کے دل کی زمین متکبرانہ ہے، کسی کے دل کی زمین کنجوسی والی ہے، کسی کے دل کی زمین آوارہ والی ہے، کسی کے دل کی زمین عیاشی والی ہے. جس طرح دنیا کے اندر پودوں کے لیے زمین مختلف قسم کی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے پودے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں کی زمین بھی مختلف بنائی ہے. دنیا کے پودوں کے ارد گرد جڑی بوٹیاں اگتی ہے، ان کو تلف کیا جاتا ہے. کسان حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس پودے کو کون سی بیماری لگتی ہے، کس پودے کے ارد گرد جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہے، پھر کسان اسے تلف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح انسان کے دل کے اندر جو پودا اگتا ہے ایمان والا، اس ایمان والے پودے کے ارد گرد بھی کچھ جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک جڑی بوٹی کا نام غیبت ہے، کسی جڑی بوٹی کا نام حسد ہے، کسی کا نام جھوٹ ہے، کسی کا نام بدنظری ہے، کسی کا نام دنیا کی محبت ہے، کسی کا نام دل کے اندر کینے کے اندر مبتلا ہو جانا. یہ جڑی بوٹیاں انسان کے دل کے اسلام والے پودے کے ارد گرد پیدا ہو جاتی ہے. اگر زمین کے پودے کے ارد گرد جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو جو تلف کیا جاتا ہے وہ دنیا کے سپرے کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک ٹینکی کے اندر وہ سپرے ڈال کے پودے کے ارد گرد سپرے کرتے ہیں، وہ جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح اس دل کے اوپر ایمان والے پودے کے پاس جو جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں، ان کو ضائع کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سپرے موت کی یاد رکھی ہے. جو بندہ موت کی یاد کرتا ہے، مرنے والوں کے تذکرے کرتا ہے، وہ قبر کے تذکرے کرتا ہے، وہ حشر نشر کے تذکرے کرتا ہے، احوال آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ ساری باتیں وہی اثر دکھاتی ہے جو زمین کے اندر جڑی بوٹیوں کے لیے سپرے اپنا اثر دکھاتی ہے. جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے، مرنے والوں کے حالات کو بیان کرتا ہے، قبر کے حالات کو بیان کرتا ہے، اور جہنم کے احوال کا مذاکرہ ہوتا ہے، جہنم کے احوال کو ایک دوسرے کو سنایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر جو گناہوں کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اللہ ان کو ختم فرما دیتی ہیں. دنیا کے اندر جو پودا لگایا جاتا ہے، چاہے وہ پودا لگایا جائے یا زمین کے اندر بیج ڈالا جائے، ایک مرتبہ علماء کرام مشائخ اعظام کے درمیان اختلاف ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا متوکل کون ہے، یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا سب سے بڑا کون ہے. تو کسی نے کہا مدرسے کا طالب علم جو اپنی جیب کے اندر خرچہ لے کے نہیں آتا، اللہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں. کسی نے کہا مدرسے کا محتم سب سے بڑا متوکل ہوتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء کو مدرسے کے اندر داخلہ دیتا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے وہ ان کے اخراجات اٹھاتا ہے. کسی نے کہا کہ دکاندار متوکل ہوتا ہے. لیکن آخر کے اندر تمام علماء اور مشائخ کا یہ اتفاق ہوا کہ سب سے بڑا متوکل کسان ہوتا ہے، سب سے بڑا توکل کرنے والا وہ دیہاتی ہوتا ہے، سب سے بڑا متوکل وہ کاشتکار ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کسان بازار میں جا کے بیج خرید کے لاتا ہے، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے وہ تھیلی لے کے آتا ہے یا کلو کے حساب سے بیج لے کے آتا ہے اور اپنی زندگی کی جمع پونجی خرچ کر کے اس بیج کو زمین کے حوالے کر دیتا ہے. اگر زمین کو 10 فٹ 100 فٹ تک کھودا جائے تو نیچے کچھ بھی نہیں نکلتا، نہ نیچے پھول نظر آتا ہے، نہ نیچے پھل نظر آتا ہے، نہ نیچے کچھ اور سامان نظر آتا ہے، نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے، نیچے مٹی نظر آتی ہے یا پانی نکل آتا ہے. یہ کسان اپنے رب کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی جمع پونجی بیج کی صورت میں زمین پہ ڈال کے اس بیج کو زمین کے اندر چھپا کے رکھ دیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ اب اس بیج کو اگانا میرا کام نہیں، اللہ اس بیج کو درخت کی صورت میں اگانا، اس بیج کو پھل کی صورت میں اگانا، اس بیج کو پھول کی صورت میں اگانا
اللہ یہ آپ کا کام ہے۔ کسان سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چند مہینوں کے بعد اسے گندم کی صورت کے اندر فصل عطا فرما دیتے ہیں، کبھی چاول عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ سبزیاں عطا فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ پھل عطا فرما دیتے ہیں۔ اب زمین ایک ہوتی ہے، بیج مختلف ڈالے جاتے ہیں، اسی زمین سے چاول بھی نکلتا ہے، اسی زمین سے گندم بھی نکلتی ہے، اسی زمین سے مونگی بھی نکلتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے سبزیاں اور میٹھے پھل بھی اگا دیتا ہے۔